قطر اور سعودی عرب میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ گرفتار، امریکی تجزیہ کار اور ایکٹیوسٹ ٹکر کارلسن کے مطابق یہ ایجنٹ دونوں ملکوں میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کارلسن کے مطابق ایران کے ساتھ ساتھ قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، عمان اور کویت کو نقصان پہنچانا اسرائیل کا ہدف تھا۔ کارلسن کے بقول اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی آئل فیلڈ پر حملہ نہیں کیا، اپنے سعودی بھائیوں کو اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسرائیل اور سی آئی اے کو خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی۔ الگورتھمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کا پیٹرن آف لائف، پتے اور راستے معلوم کیے گئے۔ موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال اور حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ یونٹ 8200 موساد اور فوجی انٹیلیجنس کا مشترکہ ڈیٹا آپریشن اور اربوں معلومات کا تجزیہ کیا گیا۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ہونے والی مناب ایلیمنٹری اسکول کی 160 طالبات کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں شہید 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی اور کہا کہ یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ عالمی برادری کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جو عمل شروع کیا ہے بہت جلد یورپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران پر حملے کی حیران کن وجہ بتا دی۔ کہا امریکہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے والا ہے، جس کے بعد خدشہ تھا کہ ایران امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر دفاعی اقدام کیا جاتا تو امریکہ کو زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑتا۔ اسی خطرے کے پیش نظر امریکہ نے پیشگی کارروائی کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی منتخب کردہ جنگ میں داخل ہوا۔ امریکہ کو کبھی بھی کوئی ایرانی خطرہ نہیں تھا۔ امریکی عوام بہتر کے مستحق ہیں، انہیں اپنا ملک واپس لینا چاہیے۔ اس سے پہلے امریکی رکن کانگریس واکن کاسٹرو نے کہا کہ مارکو روبیو نے مان لیا ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو اسرائیل نے دھکیلا۔ ایران پر حملے کے لیے اکسا کر اسرائیل نے امریکہ کو خطرے میں ڈالا۔ ایران پر حملہ امریکی قانون کے مطابق ہے نہیں۔ امریکہ میں بحث چھڑ گئی۔ کانگریس کو اطلاع دینے اور امریکی مفادات کے معاملے پر شدید اختلاف رائے سامنے آ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ انہوں نے اطلاع دی تھی، گینگ آف 8 اور کانگریسی قیادت کو آگاہ کیا تھا۔ کوئی ایسا قانون نہیں جو انہیں اس سے زیادہ اس کا پابند بناتا ہو۔ ادھر گینگ آف 8 کے رکن ڈیموکریٹ رہنما سینیٹر مارک وارنر نے کہا کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں تھا۔ دیگر افراد بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اس کی رفتار اور وقت کا تعین بڑی حد تک اسرائیل کے مقاصد اور ٹائم لائن کے مطابق ہوا۔ ایران کے مسلسل حملوں کے بعد خلیجی ممالک کے پاس میزائل اور ڈرون گرانے والے انٹرسیپٹرز کا ذخیرہ ختم ہونے کے خدشات سر اٹھانے لگے۔ امریکی اخبار کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرسیپٹرز کے استعمال کی رفتار دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ان ممالک کو انٹرسیپٹرز کی کمی کا سامنا ہوگا۔ یو اے ای اور قطر نے انٹرسیپٹرز کی کمی سے متعلق خدشات مسترد کر دیے۔ خلیجی اور عرب ریاستوں کے پاس امریکی فوجی نظام کے ساتھ دنیا کے سب سے جدید فضائی دفاعی نظام موجود ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق یوکرین کی 4 سالہ جنگ میں معاونت کے بعد پینٹاگون کے پاس بھی دفاعی نظام پیٹریاٹ کے میزائلوں کا ذخیرہ کم ہوتا جا رہا ہے۔